کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں۔ دیکھیں 2 حدیثیں اس بارے میں، ایک حاکم کی روایت ہے، ایک صحیح الجامع کی روایت ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا۔ تو دیگر محدثین نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، حسن کہا۔ لیکن اس حدیث کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کرو، 15ویں شعبان کی رات میں تم قبرستان جاؤ، ایسا کہیں بھی نہیں۔ اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین سوائے کافر کے اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں 2 آدمیوں کے درمیان جو بغض، کینہ، کپٹ، حسد اور جلن اور دشمنی رہتی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرماتا۔ کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، 2 لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا، ایک کس کی؟ کافر کی، اور دوسرے ان لوگوں کی جن کے دلوں میں بغض اور کینہ، کپٹ اور حسد ہو۔ برسوں سے نماز پڑھتے ہیں، دل میں کینہ رکھتے ہیں، برسوں سے نماز پڑھتے ہیں، بغض اور حسد کے ساتھ زندگی گزارتے، تو ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ سن لیجیے حدیث، دوسری حدیث جو صحیح الجامع کے اندر ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ رب العالمین تمام مومن کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کے اندر مومن کا لفظ ہے کہ مومن کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن مشرک کی اللہ رب العالمین مغفرت نہیں فرماتا ہے، اور جن کے دلوں میں بغض اور کینہ اور کپٹ ہو، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ دیکھتا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ جاگیں گے انہیں کو اللہ معاف فرمائے گا، جو لوگ رات بھر عبادت کریں گے اللہ ان کو ہی معاف فرمائے گا، ایسا نہیں کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمام کے تمام مل کر کے جاگو۔ اگر اس حدیث کا یہ معنی اور مفہوم ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے کرتے، اماں عائشہ کرتی، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام پہلے کرتے کہ بھائی 15ویں شعبان کی رات میں اللہ معاف فرماتا ہے تو ہم عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلا تعبدوا، کہ دیکھو ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا تم بھی مت کرو۔ تو دیکھیے اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ انسان معمول کے مطابق زندگی گزارے، رات میں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اگر وہ مشرک نہیں ہے، اگر اس کے دل میں کینہ، کپٹ، بغض اور حسد نہیں ہے تو اللہ اسے ایسے ہی معاف فرما دے گا۔ جی ہاں میرے دوستو، اور یہ صرف شعبان کے مہینے میں ہی نہیں ہوتا ہے، ہر ہفتے میں ہوتا ہے، ہر ہفتے میں 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ سن لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اس دن نام اعمال کو اوپر لے جایا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں بھی نام اعمال کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اور پیر اور جمعرات کے دن بھی لوگوں کے نام اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کافر کی نہیں کی جاتی ہے، تمام مسلمانوں کی مغفرت کی جاتی ہے، مگر ایسے لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی جن 2 آدمیوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہو، جن 2 آدمیوں کے درمیان میں نفرت ہو، بغض اور عداوت ہو، دونوں لڑنے جھگڑنے والے ہو، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ فرشتے کو اللہ یہ حکم دیتا کہ چھوڑ دو، جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لے تب تک میں ان کی مغفرت نہیں فرماؤں گا۔ تو یہ صرف 15ویں شعبان کی رات کے ساتھ کہاں خاص ہوا، یہ تو ہر پیر کے دن بھی ہوتا ہے، ہر جمعرات کے دن بھی ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ مغفرت چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کی رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو اپنے دل سے بغض اور عداوت کو نکالو، نہیں تو کسی کام کے نہیں رہو۔ یہ نماز، یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ روزے، یہ حج، یہ قربانی، یہ سب کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مغفرت کا ہونا یہ صرف شعبان کی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہفتے میں 2 دن بھی ہوتا ہے۔